حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھنا اے سننے والے، اے میرے حبیب، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہودی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان سے ایک بات پوچھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس بات کو چھپایا اور وہ بات بتائی جو اس کے علاوہ تھی، اور پھر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے جو انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے ان کو نہیں بتایا، اور پھر اس پر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری تعریف بھی ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا رد فرمایا۔ ایک اور شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ منافق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جہاد پہ نہیں جاتے تھے۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام جہاد سے واپس آتے تو یہ ہیلے بہانے کرتے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی تھی، یہ بیماری تھی، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اور پھر یہ چاہتے کہ اللہ رب العالمین نے غازیوں کی، شہداء کی، غازیوں کی جو تعریفیں بیان کی ہیں ہمیں بھی ان تعریفوں میں شامل کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس چیز کا رد فرمایا کہ ایک تو پہلے گناہ کرتے ہو، گناہ کر کے خوش ہوتے ہو، ہیلے بہانے کرتے ہو، جب یہودیوں والا شان نزول لیا جائے کہ تم نبی پاک کی شان، نبی پاک کی بات کو چھپا کر اس کے علاوہ بات کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ اس پر تمہاری جو تم نے اچھا کام نہیں کیا اس پہ تمہاری تعریف بھی کی جائے، تو میرے حبیب ایسے لوگوں کو عذاب سے دور مت سمجھنا، دور مت جاننا، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے تین چیزیں ہم نے حاصل کی کہ گناہ کر کے گناہ پر خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک بندہ اچھا کام نہ کرے اور اس پہ اس چاہے کہ میری تعریف ہو، بھائی جو اچھا کام کرے گا تو تعریف بھی اسی کی ہوگی، وہ بھی اگر اللہ چاہے۔ تیسری بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نیکی پہ خوش ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بندہ نیکی کا کام کرتا ہے نیکی پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تو ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو نیکی نہ کریں پھر بھی چاہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ تو ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی پہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر نیکی کرنے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی تعریف کی جائے، یہ بہت بری بات ہے، یہ اخلاص کی منافی ہے۔ ہم ان تینوں باتوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہے۔ صاحب تفسیر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے نیکی کر کے نیکی پر شیخی مارنا اس کو جرم قرار دے دیا، تو گناہ کر کے گناہ پر خوش ہونا یہ کتنا ڈبل جرم ہوگا۔ نیکی کر کے نیکی پر شیخی مارنا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا جرم ہے، تو گناہ کر کے گناہ پر شیخی مارنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پہ ان کی تعریف کی جائے، یہ بہت بڑا مصیبت والا کام ہے۔ آج بھی دیکھیں کئی لوگ عالم نہیں ہیں، مسجدوں کے امام لا کے ہم علامہ فہامہ بن جاتے ہیں، کوئی کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہوتا، لوگوں پہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم علامہ ہیں، اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہمارا استاد ہے، چلاؤ اس کو چلاؤ، ہوتا بالکل جاہل ہے۔ مفتی نہیں ہوتا مفتی بن جاتا ہے، شیخ الحدیث نہیں شیخ الحدیث بنا ہوتا ہے، یا کوئی دین کا کام نہیں کیا ہوتا۔ میں کئی ایسی جگہوں پہ بندہ ملتا ہے یہ میرے ابا نے بنائی ہے، اس میں ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کوئی کردار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نیا آنے والا بندے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا۔ تو نئے آنے والے بندے کو ساری اپنی چیمپئن بننے کے لیے بتا رہے تھے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک بندہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے اور پھر کہے کہ میں نے نیکی کی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حب جا، عزت کا بھوکا، شہرت کا بھوکا، کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میری ہر جگہ عزت ہو، میری ہر جگہ مجھے پروٹوکول ملے، اس چیز کو چاہنے والا دنیا آخرت کا نقصان کرتا ہے۔
شہرت کا چاہنے والا دنیا آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی خود پسندی کی مذمت کو بیان فرمایا۔ یہ خود پسندی ہے کہ میں ایک کام نہ کروں اور چاہوں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ایک بندہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے، لوگ چاہیں کہ اس کی تعریف، وہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی۔ یعنی اگر آج کوئی نیکی کر کے شہرت چاہے گا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی۔ اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے گا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب فرمائے گا جا جس کو تو دکھا رہا تھا اسی سے اجر مانگ، اگر تو میرے لیے کیا ہوتا تو نے تو میں تمہیں اجر دیتا، جس کو تو دکھانا چاہ رہا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، جا انہی سے تعریف لے لے اور انہی سے اس کا بدلہ لے لے جو تو نے نیکی کی ہے۔ خود پسندی کی مذمت بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کا نقصان کر دیتا ہے۔ بھوکے بھیڑیے کتنی بکریاں کھا جائیں گے، لیکن جو حرص جس کے اندر آ جاتی ہے نا، شہرت کی حرص، مال کی حرص، اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور ہر وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ اس کے لیے اگر اس کو دین کا نقصان کرنا پڑ جائے، وہ دین کے نقصان کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنی شہرت سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنی عزت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی نا تو سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ یہ خود پسندی اتنی بری چیز ہے، دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، اللہ پاک اس خود پسندی سے، اس عزت کی حرص سے، اس شہرت کی حرص سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے آقا مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ انسان نیکیاں کس لیے کرتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، کل ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اگر ایسی خود پسندی انسان کے عمل کو برباد کرے، اللہ پاک ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس سے دور رکھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی تعریف کرتا نا تو آپ دعا کرتے یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ یعنی لوگ کچھ تعریف کرتے نا تو آپ پھر دعا کرتے یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں کہتے میرے وہ عمل کو بخش دے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آخری بات حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ یعنی جو شہرت چاہتا ہے اس کا دین بھی برباد ہوتا ہے اور وہ رسوا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کثرت سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہرت اور عزت کے حرص سے، لالچ سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو لوگ گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے اچھے نہیں کیے ان پہ ان کی تعریف کی جائے تو فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ان کو عذاب سے دور مت سمجھنا، یعنی وہ عذاب کے مستحق ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا نیکی کر کے خوش ہونا یہ برا عمل ہے؟ نہیں، اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا تو اس میں خوش ہونا چاہیے، اور اگر انسان سے کوئی برا عمل ہو جائے تو اس پہ افسوس کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نیکی کر کے خوش ہو اور جو برا عمل کر کے افسوس کرے یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ یعنی نیکی کر کے خوش ہونا چاہیے، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ برائی کر دی اب ڈرے، افسوس کرے یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، اللہ پاک سے معافی مانگے، افسوس کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ لیکن نیکی کر کے یہ خواہش رکھنا کہ دنیا میں میری شہرت ہو جائے یہ اخلاص کے منافی ہے۔ حدیث پاک سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 بندوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ سب سے پہلے قاری، رب کائنات اس کو بلوائے گا، عالم کو بلائے گا، قاری کو بلائے گا۔ یہ بہت خطرے والی باتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 بندوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ سب سے پہلے قاری عالم کو بلائے گا، بتا میں نے تجھے قرآن پاک نہیں دیا؟ جی ہاں مولا تو نے مجھے قرآن پاک عطا فرمایا، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
کہا مولا میں نے اس کی تلاوت کی، تیری رضا کے لیے اس کو پڑھتا رہا، سناتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تاکہ لوگ تمہیں اچھا سمجھیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر مالدار کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا؟ جی ہاں مولا دیا۔ تو نے اس مال کا کیا کیا؟ یا اللہ میں نے اس مال سے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، صلہ رحمی کی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، بتا، وہ کہے گا مولا تو نے مجھے قوت دی، طاقت دی، میں نے اس قوت و طاقت کو تیرے راستے میں استعمال کیا، تیرے راستے میں لڑتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں، تو میرے راستے میں نہیں لڑتا رہا، تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، جا۔ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں یہ تین شعبے کتنے عالی شان ہیں۔ پورے دین کا ماحول، پورا اسلام کی جو ہے پھیلانا، اسلام کو بچانا انہی تین چیزوں کے ساتھ متعلق ہے۔ علماء کے ساتھ متعلق ہے، قراء کے ساتھ متعلق ہے، مالداروں کے ساتھ متعلق ہے۔ علماء قراء بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، مالدار لوگ اپنے مال سے اللہ کے دین کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور پھر شہداء دین کے مددگار جہاد کر کے دین کو نافذ، احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان عملوں کے اندر یہ شہرت آ جائے، یہ حب جاہ آ جائے، یہ عزت کی حرص آ جائے، یہ شہرت کی حرص آ جائے، یہ لالچ آ جائے کہ میرا نام بہادر ہو جائے، مجھے لوگ بڑا عالم، بڑا قاری، بڑا شہید، بڑا سخی کہیں، تو بتاؤ اعمال برباد ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان حب جاہ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، رب نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب بندے کے اندر شہرت آ جاتی ہے نا، بندے کو کچھ کیے بغیر نام مل جاتا ہے، پھر وہ بندہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ صاحب تفسیر نعیمی علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ، جو کنواں بھرا ہوا ہو اس کے اندر کچھ اور آ سکتا ہے، جو برتن بھرا ہوا ہو اس کے اندر کچھ آ سکتا ہے۔ ایک بندہ عالم نہیں ہے، لوگ اس کو بولیں گے عالم صاحب، علامہ صاحب، وہ دوبارہ علم حاصل نہیں کرے گا، یار میرا نام تو ہو گیا علامہ۔ ایک بندہ مفتی نہیں ہے، اس کو لوگ مفتی کہنا شروع کر دیں، وہ کہے گا میں تو مفتی ہو چکا ہوں، اب مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ سخی نہیں ہے، سخاوت نہیں کرتا، لوگ اس کو بولیں یار بڑا چنگا آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، تو وہ اس کے بعد سخاوت کرنا بھی چھوڑ دے گا، نام تو میرا ویسے بھی مشہور ہو چکا ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو کمال ملتا نہیں، کیونکہ وہ کمال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو کام بغیر اس کے، اگر آپ دیکھیں نا، اکثر پیروں کے بیٹے سجادہ نشین جو بن جاتے ہیں، اکثر مولویوں کے بیٹے جو اپنے باپ کی اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی فری میں مل گیا، اب محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ سجادہ نشین محنت کرتے ہیں کوئی چیز سیکھنے پر، نہ علماء کے بیٹے محنت کرتے ہیں، بھائی بیٹھے بٹھائے باپ کی جگیر مل گئی، مدرسہ مل گیا، خانقاہ مل گئی، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا جو بے کیے جن کو شہرت مل جاتی ہے نا، پھر ان کو کوئی کمال ملتا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنا دین سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔